السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ ایک بڑا مسئلہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کو درپیش ہے، اور وہ سب سے بڑا مسئلہ بھی جن لوگوں کو درپیش ہے وہ بہت اہم لوگ ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں تاجر برادری کی، اور جو وہ ووٹ بھی دیتے ہیں، ٹیکس بھی دیتے ہیں، اور ظاہر چیز آپ جانتے ہی ہیں کہ کراچی جب 60 سے 70% ریونیو یہاں سے کلیکٹ ہوتا ہے تو پورا پاکستان بھی چلتا ہے۔ لیکن ان کو جو درپیش مسائل ہیں، مسلسل وہ آواز اٹھا رہے ہیں، مسلسل پریس کانفرنس بھی ہوتی ہے، مسلسل ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اعلیٰ حکام سے، لیکن وہ مسئلہ جوں کا توں رہتا ہے۔ حکومت اپنی سی کوششیں تو ضرور کر رہی ہے، لیکن اس کے بعد تاجر برادری سے بات کی جائے تو ہمیں وہ مطمئن نظر کیوں نہیں آتے۔ اس پر ہم بات کریں گے، بھتہ خوری بھی ہو رہی ہے، اور اس پر وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، پریس کانفرنس تک کیوں محدود ہیں، عملی طاقت وہ کب دکھائیں گے، حکومت سے کیا وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ریٹ ختم ہو چکی ہے، حکومت سنجیدہ نہیں ہے، یا حکومت سنجیدہ ہے تو پھر کیا یہ ملی بھگت ہے کیا اصل صورتحال۔ اور پھر اگر میں بات کروں کہ جی جو تاجر برادری یا سرمایہ دار جو بات کرتے ہیں، ان کی باتوں میں بھی تضاد نظر آتا ہے۔ کہا جاتا ہے، ایک پلیٹ فارم سے کہا گیا کہ جی پاکستان سے اربوں روپیہ پاکستان سے چلا گیا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں سامنے آئیں، اس پر بھی بات کروں گا۔ اور ہم اس کے علاوہ دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک بات یہ بھی کی گئی تھی کہ قبضوں میں سرکاری اہلکار ملوث ہیں، یہ بڑا ایک الزام ہے، اس پہ حکومت کا ریئیکشن بھی آیا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جی آصف سمسم صاحب، سابق صدر ہیں آباد کے، اس کے علاوہ چیمبر ایف سی آئی سے بھی ظاہر تعلق رہا ہے آپ کا، اور جانا مانا نام ہے پاکستان کا۔ بہت شکریہ آصف سمسم صاحب۔ سب سے پہلے میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ شہر میں ریاست کی ریٹ کمزور ہو چکی ہے اس لیے واقعات ہو رہے ہیں بھتے کے، یا کچھ اور وجوہات نظر آتی ہیں آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی بہت شکریہ۔ یہ بڑا ہاٹ ٹاپک ہے آج کا، اور کافی دنوں سے یہ باتیں چل رہی ہیں۔ ایک آپ نے ذکر کیا کہ بڑی اہم بات کی طرف آپ نے ایک توجہ دلائی کہ کہا جاتا ہے کہ 15 ارب ڈالر، یہ روپے نہیں ہیں، یہ ڈالر کی بات ڈالر کی میں جا جی، رہی اور ہے۔ آپ بھی کی پلیٹ فارم کی جانب سے ظاہر کہا گیا۔ ایگزیکٹلی، تو 15 ارب ڈالر، 20 ارب ڈالر، تو میں دیکھیں ہمارا ایک بڑا کلیئر موقف ہے، اور کچھ جب تبدیلیاں ہوتی ہیں تو کبھی نہ کبھی کوئی ایسی بات یا ایسا کوئی جس کو ہم یوں کہہ لیں کہ اس طرح کی بات کی جاتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نامناسب ہے، اور یہ کہنا سر کہ 15 نامناسب ہے یا غلط بیانی ہے؟ دیکھیں، میں غلط بیانی کا تو آپ کو جب بات میں کروں گا تو آپ کو شاید اس کا میرا موقف سامنے آ جائے گا، اسی غلط بیانی یا سچ یا جھوٹ کے حوالے سے۔ جی بات صرف یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں بینگ اے پاکستانی، ہم جو کچھ بھی ہیں آج الحمدللہ، ہم اس ملک سے ہیں، ہماری عزت اس ملک سے ہے، اور ہم نے جو کچھ بھی عزت کمائی، جو کچھ بھی ہم آج جہاں بھی پہنچے، اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی بدولت ہمیں اس مقام پہ پہنچایا۔ تو ہماری، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی، جیسے میں نے کہا کہ آپ نے ذکر کیا کہ چیمبر کے حوالے سے، ایف پی سی سی آئی کے حوالے سے، تو میں ان دونوں میں ایز اے چیئرمین چیمبر میں بھی 4 سال تک اس سیکٹر کو لیڈ کر چکا ہوں، سراج قاسم تیلی کی قیادت میں۔ بالکل۔ اسی طرح ایف پی سی سی آئی میں بھی 4-5 مرتبہ میں اس سیکٹر کو ایز اے کنوینئر چیئرمین میں ہیڈ کر چکا ہوں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہم کہیں بھی ہوں، ہم چیمبر میں ہوں، ایف پی سی سی آئی میں ہوں، آباد میں ہوں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری بات کا امپیکٹ کیا ہونے جا رہا ہے، ہماری بات کا کیا اثر ہونے جا رہا ہے۔ ہم یہ کہنا بہت آسان ہے کہ 15 ارب ڈالر چلے گئے، 20 ارب ڈالر چلے گئے، تو ہمیں یہ کہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات پاکستان کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، کوئی بھی سمجھتا ہے، چاہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم سے ہے، کہ 15 ارب ڈالر، 20 ارب ڈالر کی ہم پوائنٹ اسکوئرنگ تو ہو جاتی ہے، ہیڈ لائن بھی بن جاتی ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ کیا وہ سورس بتائیں گے کہ ان کے پاس کیا سورس ہیں جس سے انہوں نے ایک فگر آپ کو دیا ہے، وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ڈالرز جا رہے ہیں، انہوں نے ایک فگرز آپ کو دیے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے، ہم نہیں اس کو ایگزامن کرتے، ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جنہوں نے یہ کہا 15 ارب ڈالر، 20 ارب ڈالر ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی مایوسی کی بات ہے۔ اس قسم کی نیوز جب بنتی ہیں اور اس قسم کی نیوز جب چلتی ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا کا میڈیا کہیں نہ کہیں جو ہمارے ملک دشمن لوگ ہیں یا پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے، جس اسٹرگل سے ہم نکلے ہیں، ہم ڈیفالٹ سے نکل کے آج یہاں کھڑے ہیں، تو ان کا ایجنڈا ہمیں لگتا ہے کہ کہیں ہم ان کے ایجنڈے پہ نادانستہ تو یہ بات نہیں کر رہے۔ تو ہمیں اپنی پوزیشن کا خیال رکھنا چاہیے،
ہمیں بہت سوچ سمجھ کے کوئی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں، پریس سے کرتے ہیں، میڈیا سے کرتے ہیں، بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری کہی ہوئی بات میں سمجھتا ہوں کہ بہت اثر رکھتی ہے، چاہے وہ ہم اپنا کوئی ایشو حل کرا سکیں یا نہ کرا سکیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ لوگوں کو بڑا میسج جاتا ہے اور وہ اس کو نوٹ کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ شاید وہی ہونے جا رہا ہے جو ہم نے یا ہمارے کسی کلیگ نے یا ہمارے کسی پلیٹ فارم سے یہ بات کہی جاتی ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے صوبے کے لیے اس قسم کی باتوں سے اجتناب کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ ٹھیک ہے تو پھر اس کی سورس بھی ڈکلیئر کریں۔ سورس بھی ڈکلیئر کرنی چاہیے، ظاہر ہے شواہد موجود ہونے چاہیے اس طرح کی بات کرنے سے۔ ظاہر ہے غیر ملکی سرمایہ کار نے بھی آپ کے ملک میں آنا ہوتا ہے، چھوٹے تاجر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ان تمام باتوں کو، تو ملک سب سے پہلے ہے، بات کرتے ہوئے سنجیدہ ہونا چاہیے، سوچنا ضرور چاہیے۔ اچھا آصف سمسم صاحب، یہ بتائیے کہ صوبائی حکومت تاجر سرمایہ کاروں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو گئی، یہ خیال درست ہے؟ آپ بھی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں بہت حد تک یہ شکایت تاجر برادری کی طرف سے مختلف وقتوں میں آتی رہی ہیں، اور آج بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب اچھا ہے، لیکن کیوں ہم ایسی بات کریں جس سے ہماری تاجر برادری کا مورال ڈاؤن ہو؟ کیوں ہم ایسی بات کریں جس سے لوگوں میں مایوسی پھیلے؟ ہمیں کم از کم دیکھیں، یہ بھتہ کی جیسے بات چل رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ویلڈ بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کا وجود نہیں ہے، بلکہ یہ 22 سالوں سے یہ چیز کراچی شہر کے لیے سر کا درد بنا ہوا ہے، لیکن اس کو مختلف طریقے سے پہلے بھی ایڈریس کیا جاتا رہا ہے، آج بھی ایڈریس ہم کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کی تناظر میں یہ بات کرنا کہ ہم جا رہے ہیں، ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ سوچیں اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی اس طرح کی باتیں جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت زیادہ یہ اتنا جس طرح سے یہ بات کی گئی اتنا زیادہ ہوگا اس میں، لیکن انڈیا کے چینلز پہ بھی یہ باتیں دکھائی جاتی ہیں بالکل آپ کی بالکل پریس بالکل کانفرنس کو، ایسا ہی تو آپ کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا میں کیا کہیں آپ چلیں نا دنیا میں، ہم بھی گئے ہیں، کیا دنیا میں یہ چیزیں نہیں ہیں؟ پوری دنیا میں کسی نہ کسی صورت میں کہیں نہ کہیں یہ چیزیں، کرائم کہہ لیں، اسٹریٹ کرائم کہہ لیں، یہ جو چیزیں ہیں رینسم کی چیزیں ہیں، پوری دنیا میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں وہ چل رہی ہیں، لیکن نیشنل میڈیا پہ یہ باتیں کرنے سے آپ کے ملک کا آپ نے جسے ابھی ذکر کیا کہ سرمایہ کاروں کو ہم دعوت دے رہے ہیں ایک طرف کہ آپ آئیں ہمارے ملک پہ کام کریں، اور دوسری طرف ہمارے لوگ اگر یہ بات کریں کہ جی ہم اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں یا ہم اس کو یہاں ایسے حالات نہیں ہیں کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں بات کریں، ہم ایشوز پہ بات کریں، ہم پالیسیز پہ بات کریں، ہم یہ بات کریں جو ویلڈ ہے کہ ایف بی آر کو جو آج آپ نے ایک اتھارٹی دی ہے کہ وہ کسی کے بھی بینک اکاؤنٹ پہ جا کے وہ اس کے پیسے جو ہے وہ پے آرڈر کی صورت میں وہ نکال کے لے جاتا ہے، وہ بعد میں ثابت ہوگا کہ وہ غلط نکالا یا ٹھیک نکالا، لیکن ہمیں اس بات کو روکنا چاہیے کہ جس سے تاجروں کو تھریٹ ملتا ہے، تاجر کام کرنے میں مشکلات ان کو پیش آتی ہیں، لیکن ہم بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کو جو کور ایشو ہیں، یہ کور ایشو ہے، جو پالیسی ایشو ہے جس کو حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ یہ اس قسم کی جو اقدامات ہیں یا جو قانون اچھا، یہ سازی ہے۔ دیکھیے اس پہ آصف سمسم صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں بات تو آپ کی درست ہے، لیکن ظاہر ہے لوگ پھر بہت ساری چیزیں جو آپ بیان کر رہے ہیں اس پر یہ سوال کرتے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہے، اس پہ اثر پڑتا ہے، پورے ملک کو دیکھنا چاہیے ہمیں، ظاہر ہے ملک ہے تو ہم ہیں، لیکن کیا آپ یقین دلا سکتے ہیں کہ آپ کا بات کا کوئی ممبر یا کوئی تاجر کراچی میں بھتہ نہیں دیتا؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، سر میں نے کہا کوئی ممبر۔ دیکھیں کچھ دیتے ہوں گے، اچھا، آپ کے علم میں نہیں ہے؟ نہیں میں آپ کو اس لیے میں بتاتا ہوں کہ میں کوئی بائی نیم تو نہیں کسی کو کوٹ کروں گا، لیکن اگر کوئی دیتا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے۔ اس کا مطلب جو شکایت آ رہی ہے صرف فون کال تک اور پرچی تک محدود ہے، دیا کسی نے نہیں ابھی تک؟ نہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی نے نہیں دیا ہوگا، کسی نے دیا بھی ہوگا، ایسا نہیں ہے، لیکن دیکھیں آپ 2.5 کروڑ 3 کروڑ 3.5 کروڑ کی یہ آبادی کا شہر ہے، اگر اس میں آپ کو اس قسم کی کچھ کمپلین ہے تو اس کا سدباب کرنا پولیس کا اور ان اداروں کا ظاہر جن ہے کا لا ایکسیز ہے۔ انفورسمنٹ ایجنسی سے کام ہے، لیکن جی آباد کا ممبر اگر کوئی ہے تو پھر تو آپ کے علم میں ہوگا۔ دیکھیں میں یہ کہہ سکتا ہوں، دیکھیں میں تو ابھی فارمر ہوں، ٹھیک ہے، آج کرنٹ جو چیئرمین ہے وہ اس کو مزید جو ڈیفائن کر سکتے ہیں، اچھا، اور انہوں وہ نے جو ڈیفائن کیا اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے آپ اس پوسٹ پہ رہ چکے ہیں، بلکہ آپ ظاہر ہے بہت قریب سے تمام چیزوں کو جانتے ہیں کہ قبضوں میں سرکاری اہلکار ملوث ہیں، حسن بخشی صاحب نے کہا یہ۔ جی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے،
کہ جو ریونیو کے لوگ ہیں، جو ریکارڈ کی ٹیمپرنگ کے ایشوز ہیں، جو پیسے نہ دینے پہ آپ کا ریکارڈ جو ہے وہ خراب کیا جاتا ہے، اس پہ اوور رائٹنگ کی جاتی ہے، اگر آپ پیسے نہ دیں تو آپ اپنا کوئی کام کرا ہی نہیں سکتے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور میں بالکل اس کو سیکنڈ کرتا ہوں۔ یہ کافی ٹائم سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، کافی ٹائم سے ہم نے تمام اداروں کو، تمام اتھارٹیز کو یہ لکھا ہے، میں نے خود کئی مرتبہ میڈیا پہ یہ بات کہی ہے کہ جو حالات ہیں، آپ جائیں، ابھی میں لیکن آپ کو سدبھاؤ نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب کیا سمجھا جائے آصف سمسم صاحب کہ سندھ حکومت جو ہے آپ کی بات سن ضرور رہی ہے لیکن عملی طور پر نہیں کری کچھ بھی؟ دیکھیں، میں تو یہ دیکھیں، سندھ حکومت کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں، میں ذاتی طور پہ وٹنس ہوں اپنے ٹینیور کا بھی، اس سے پہلے بھی، کہ جب بھی ہم نے سی ایم کو کوئی خط لکھا، جب بھی ہم نے کوئی کمپلین بھیجی، انہوں نے فوری اس کو رپلائی بھی کیا اور فوری اس پہ ایکشن کا بھی ہمیں ہوتا ہوا نظر آیا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ابھی جو بھتے والے معاملات ہیں اس میں بقول ان کی کہ کچھ چیزیں اوور لک ہوئی ہیں، لیکن وہ اس کو بھی ایڈریس کریں گے اور کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ فیلئر ہے سندھ حکومت کا، یہ کہہ دینا کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی، میں سمجھتا ہوں یہ بات بھی مناسب سر نہیں ہے۔ مناسب نہیں ہے تو پھر روزانہ پریس کانفرنسیں کیوں ہو رہی ہیں سر تاجروں کی، آپ آباد کی کیوں پریس کانفرنسیں کر کر کے روزانہ بتاتے ہیں آپ کہ جی ہم اتنے پریشان ہیں؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو صداقت ہے کہ آپ کے لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں، اس میں تو دو رائے نہیں ہے نا، میں نے کہا نا کہ بھتے کا کوئی اگر یہ کہے کہ یہ ایلیمنٹ نہیں ہے، 100% یہ ایلیمنٹ موجود ہے، لیکن 4-5 لوگوں کو ہم ہیرو نہیں بنا سکتے۔ اس طرح کی بات جو میڈیا پہ ہم اگر کہیں، نیشنل میڈیا پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے یعنی جو پریس کانفرنس ہو رہی ہیں آصف صاحب، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سے آپ کو لگتا ہے کہ شاید وہ ہیرو بن رہے ہیں، تو یہ مناسب عمل نہیں ہے، خاموشی سے میٹنگز ہونی چاہیے، عملی کام ہونا چاہیے، عملی طور پوائنٹ پر۔ اسکورنگ نہیں ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی، کیونکہ ہم پولیٹیکل پارٹی نہیں ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ایسوسیشن، یہ ادارے جو ہے نا، یہ پرمیننٹ ہیں، ہم آتے اگر جاتے بتا رہیں گے۔ مانگنے والے آصف سمسم صاحب بے خوف نظر آتے ہیں اس شہر میں، کہیں بھی جاتے ہیں پرچی دے دیتے ہیں، گولی بھی ہوتی ہے اس پہ، پھر ٹیلی فون کالز بھی آ رہی ہیں، وہ چاہے ایران سے کر رہے ہوں یا کہیں اور سے کر رہے ہوں، تو اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ ان کو کسی نہ کسی کی پشت پناہی حاصل ہے، اس لیے بے خوف ہو کر اس شہر میں دندناتے پھر رہے ہیں؟ دیکھیں، بھتہ مانگنے والے جو ہے نا، وہ آپ کے ملک میں نہیں ہے۔ اگر وہ خوفزدہ نہیں ہیں تو وہ ملک میں آئیں اور آ کے کلیم کریں کہ ہم یہاں موجود ہیں اور ہم بھتہ مانگ ان رہے کا ہیں۔ نیٹ ورک تو ہے نا یہاں پر۔ ایگزیکٹلی۔ دیکھیں، نیٹ ورک کیا ہوتا ہے؟ نیٹ ورک میں آپ کو بے روزگاری جس طرح اس شہر میں ہے، بہت تھوڑے سے پیسوں میں کسی کو بھی آپ پیسوں کی لالچ میں، تھوڑے سے پیسوں کی لالچ میں آپ ہائر کر سکتے ہیں اور آپ ان کو جو ہے ایکٹیو کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جب تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ ہم جہاں سے یہ کالز آتی ہیں وہاں پر ان کے جو لیگل پروسیس ہے، جو ریڈ وارنٹ ہیں یا جو بھی، میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کے لیے یا حکومت کی دسترس میں وہ اب نہیں ہے۔ اب الحمدللہ ہمارے حالات بھی بہت اچھے ہیں، ہمارے تعلقات بھی دنیا سے اچھے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑی سی محنت کریں تو یہ 4-5 لوگوں کے جو نام ہیں وہ ہم ان کو بہت اچھے سے جو ہے ان کو جو ہے ڈیل کر سکتے ہیں۔ ڈیل کیا جا سکتا ہے، لیکن اب ریڈ وارنٹ حکومت اگر نہیں جاری کر رہی تو اس میں بھی پھر بہت ساری خبریں باہر آ جاتی ہیں۔ آپ کو بھی وہ لگتا ہے کہ بھئی کیا قباحت ہے اگر وہ ایران میں یا کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ریڈ وارنٹ جاری کریں اور ان کو لائیں پکڑ کر کے؟ اور دوسری بات، یہاں جو نیٹ ورک موجود ہے ان کا کم از کم کلا کما ہونا چاہیے، جس طرح کے ظاہر ہے آپ پریشانی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، دیگر تاجر برادری بھی آپ کی پوری اظہار کر رہی ہے۔ دیکھیں، آپ نے ایک بات کہی کہ اس کا تدراک، تو اس کا تدراک یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ میں ہینڈلر کو ختم کر دوں، کیونکہ ایک ہینڈلر جب ختم ہوگا دوسرا ہینڈلر جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا۔ پولیس کے ساتھ میں بہت بار ملا ہوں، کئی سالوں میں ہماری میٹنگز ہوتی رہی ہیں اور ان معاملات کے حوالے سے بھی میٹنگز ہوتی رہی ہیں، لیکن جو ہمیں تاثر ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ پولیس کے پاس وہ ایکسیس نہیں ہے کہ وہ ایران سے یا کہیں بھی کسی بھی دنیا سے، ہو سکتا ہے وہ ایران میں نہ ہو، ایران کی سم استعمال کر رہے ہوں، یہ کہنا کہ یو اے ای میں نہ ہو، یو اے ای کی سم استعمال کر رہے ہوں، تو وہ جہاں بھی ہوں ان کو ٹریس کرنے کے لیے پولیس کا جو ہمیں موقف ملا ہے کہ ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہے یا وہ ایکسیس نہیں ہے کہ وہ ان کو جا کے اریسٹ کر سکیں یا ان کو روک سکیں یا اس معاملے کو ختم کر سکیں۔ لیکن فیڈرل گورنمنٹ اگر سپورٹ کرے سندھ حکومت کو اس حوالے سے، جو سندھ پولیس ہے اس کو اس حوالے سے سپورٹ کرے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بہت بڑا کام ہے اور حکومت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ سر، آپ فیڈرل گورنمنٹ کا نام تو لے رہے ہیں، یاد ہوگا آپ کو فیلڈ مارشل صاحب سے شکایت آپ لوگوں نے کی تھی، بلاول ناراض ہو گئے، پریس کانفرنس آپ کرتے ہیں سندھ حکومت ناراض ہو جاتی ہے، آج ہمارے پلیٹ فارم سے آپ جو بات کر رہے ہیں یہ نہ ہو کہ پھر اس پہ بھی ناراضگی بن جائے؟ دیکھیں، ناراضگی اگر ہوتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے ہمیں گھبرانا چاہیے، سچ بولنا چاہیے،
اور کوشش کرنی چاہیے مگر پازیٹیو کوشش کرنی چاہیے. کوئی پولیٹیکل ہمارا ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے اس میں. کوئی ملک کے حوالے سے کوئی مورال جو ہے اس کا ڈاؤن کرنے کی بات نہیں ہونی چاہیے. اور آپ نے کہا ہم نے کمپلین کی یا فیڈرل چیف آف آرمی اسٹاف جو چیف آف ڈیفینس فورس بھی ہیں ان سے ملے, تو میں خود چیئرمین تھا اس وقت. اور میں آپ کو بہت کلیئر ایک بتا دوں, اکثر بات اس پہ ہوتی ہے کہ چیف صاحب جب ہم سے ملے تو تمام ادارے تمام ایجنسیز کے لوگ ساتھ تھے, ٹھیک ہے. اور جو بھی گزارشات تھیں یا جو بھی مشکلات تھیں ہم نے ان کو ساری چیزیں ہم نے بریف کی تھیں. اور اس کے جواب میں انہوں نے اسی وقت آرڈرز کیے تھے کہ ہم اسمیش کر دیں گے ان کو, اور کوئی ٹالرنس نہیں ہے ان کے لیے. بالکل بالکل. اور وہ انہوں نے یہ بھی بڑا کھل کے کہا کہ آپ کام چلائیں کسی طرح, آپ کو جو رکاوٹ ہے ہم پوری سپورٹ کریں گے. اور میں وٹنس ہوں اپنے ٹائم میں کہ مجھے تمام اداروں نے سپورٹ کیا, تمام ایجنسیز نے ہمیں سپورٹ کیا, اور اس حوالے سے سپورٹ کیا کہ کام چلانے میں کوئی رکاوٹ ہو, انڈسٹری چلانے میں کوئی رکاوٹ ہو, آپ کے لوگوں کو اس شہر میں کام کرنے میں کوئی رکاوٹ ہو تو ہم پوری سپورٹ کریں گے. اور انہوں نے پوری کیا سپورٹ بھی, کی. اور اس وقت یہ بات ختم ہو گئی تھی, لیکن دوبارہ پھر سر اٹھا لیا. دیکھیں دوبارہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ نگراں حکومت جب تھی میرے ٹینیور میں, تو اس وقت جو ایکشن ہوئے وہ کافی مثبت بھی تھے, اور وہ ان کو خاتمہ بھی کیا گیا. لیکن نگراں حکومت کے بعد پھر یہ چیزیں اٹھی تھیں, لیکن الحمدللہ ان چیزوں کو بھی کافی حد تک ایڈریس کیا گیا, ختم کیا گیا. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی, یہ نہیں کہہ سکتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو پرانے کیسز ہیں, نئے کیسز پہ تو کام ہوا, لیکن پرانے کیسز آج بھی وہ پینڈنگ ہے. اور میں امید کروں گا چیف آف آرمی اسٹاف اور تمام جو متعلقہ ادارے ہیں, خاص کر میں سندھ گورنمنٹ سے بھی میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو بھی ہمارے جو پینڈنگ ایشو ہیں ان کو وہ بہتر طریقے سے حل کریں گے اور ہمارا اعتماد بحال کریں گے. سندھ حکومت نے سر آپ لوگوں کو شکایت کے لیے کوئی واٹس ایپ گروپ بھی بنایا ہے کہ جی اس میں بات ہمیں بتایا کریں آپ؟ جی بالکل, اب ایک گروپ انہوں نے بنا دیا ہے جس میں کہا ہے کہ جو بھی کمپلین ہو, جو بھی شکایت ہو تو فوری طور پہ وہ گروپ میں شیئر کر اچھا, دیں. وہ صرف آپ لوگوں کے لیے یا عام آدمی کو بھی کوئی تنگ کرے گا, بتہ مانگے گا, اس کے لیے بھی ہے؟ نہیں دیکھیں, ہمارا ڈومائن تو ہماری انڈسٹری پہ نا, اچھا, ہم سی پی ایل سی تو نہیں ہے, ہم اپنے ڈومائن میں کام کر سکتے ہیں. ہمارے پاس جو کمپلین آتی ہے, اب آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے گورنمنٹ؟ ہمارے پاس جو کمپلین رائٹنگ میں آتی ہے, میں یہ بھی بتا دوں, بہت ہم کوشش کرتے ہیں کہ رائٹنگ میں کمپلین لیتے ہیں. جتنی بھی بھتے کی یا لینڈ گریبنگ کی یا رینسم کی یا کمپلین جتنی بھی تھی ہم نے رائٹنگ میں لی ہیں, اور وہ رائٹنگ میں موجود ہے, اور تمام اداروں کو ہم نے لکھا ہے اس کے حوالے. کیا یہ صورتحال روزگار اور معیشت کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ تدارک نہ کیا گیا تو خطرہ بن جائے گی؟ میں یہ کہہ رہا خطرہ بن چکی, میں آگے کی بات کر رہا ہوں, خطرہ بن جائے گی, کیونکہ اگر اسی طرح شکایتیں آتی رہیں اور سندھ حکومت ظاہر اپنی سے کوشش آپ بھی کہہ رہے ہیں جی کر تو رہی ہوگی, لیکن بہرحال یہ تمام چیزیں اب تک ختم نہیں ہوئیں. بالکل, میں بھی یہ کہتا ہوں ختم نہیں ہوئی. اور یہ فوکس جو ہے ان کو, ہم نے اکثر یہ چیزیں محسوس کی ہیں, آپ نے بھی کی ہوں گی شہر میں رہتے ہیں, کہ کوئی ہاٹ ایشو ہوتا ہے تو اس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے, جب وہ پرانا ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ پشے پشت ڈال دیا جاتا ہے. تو اس بار میں امید رکھتا ہوں سندھ حکومت سے بھی, تمام اداروں سے بھی, کہ اس کو وہ اس کو فالو اپ جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے. جیسے آپ نے گروپ کی بات کی, وہ اسی پرپس کے لیے بنایا گیا کہ اس کا فالو اپ ہو جائے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر سنجیدگی سے اس کا فالو اپ لے لیا گیا, اور وہ افسران, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ سی ایم صاحب جو ہے سارے کام خود کر سکتے ہیں, لازمی ایک بیوروکریسی ایک ٹیم ہے, اگر وہ ٹیم سنسیئرٹی کے ساتھ اگر اس کو اس ایشو کو ایک بار ایڈریس کر دے گی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صوبے کے لیے بھی, ہمارے ملک کے بالکل. لیے اچھا بھی. اچھا, جاتے جاتے یہ بتائیے, وہ شروع کی جو بات تھی ریپیٹ کر رہا ہوں, اس کے بعد مجھے بریک پہ جانا ہے. اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو کیا آباد کراچی میں سرمایہ کاری روکنے پر غور کر رہی ہے؟ یہ بات درست ہے؟ دیکھیں, میں پھر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے شروع کے لفظ میں بھی یہ کہا تھا کہ اس قسم کی بات ہمارے پلیٹ فارم سے نہیں ہونی چاہیے. ہمارے پلیٹ فارم سے ترغیب دینی چاہیے ہمیں کہ اس ملک میں کام کریں, اس شہر میں کام کریں. اور ہم جب اس قسم کی بات کرتے ہیں تو ایک تاثر یہ بھی بنتا ہے کہ کہیں ہم ان لوگوں کو پروٹیکٹ تو نہیں کر رہے, یا ان لوگوں کو مظلوم تو نہیں بنا رہے جو اس ملک سے کرپشن کر کے یا کسی بھی طرح منی لانڈرنگ کر کے پیسے لے کے بھاگیں, اور اب وہ اس کو جواز بنائیں کہ ہم اس لیے بھاگے یا اس لیے اس ملک میں کام نہیں کرتے کہ یہ حالات خراب ہیں. بالکل, بہت شکریہ, بہت شکریہ. آصف سمسا ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, چھوٹا ایک بریک لے لیں. بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. بڑا ایک اہم ایشو اور سیاسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. نیکسٹ ہمارے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ جو مذاکرات کی بار بار گردان لگا رہی ہے پی ٹی آئی اور حکومت کی جانب سے آفر کر بھی دی گئی ہے, اس پر میں بات کرنی. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہیے خبر کے ساتھ.